أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. ہاں، اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، یہ جو ساری آیتیں اب تک چل رہے تھے وہ کس کا تذکیہ ہو رہا تھا؟ کس بات کا؟ اسلام کے ایک بہت امپورٹنٹ ارکان کا، ایک امپورٹنٹ پلر کا، حج کے بارے میں. اور اس میں یہ ہے بتایا گیا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اللہ سے کیا دعا کرتا ہے؟ پہلے یہ دعا کرتا ہے کہ کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، دنیا میں ہمیں ہر چیز عطا کر. ان کے لیے کیا ہے؟ وما لہو فی الآخرۃ من خلاق. مطلب ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. مطلب وہ صرف دنیا چاہتے ہیں. لیکن لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں کہ رب بنا. رب کیا ہے؟ ہر چیز جو دینے والا ہمارا رب ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں کیا ہے؟ بھلائی عطا کر. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں کیا ہے؟ بھلائی عطا کر. وقینا عذاب النار. جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو کثرت سے کس دعا کو پڑھتے ہیں؟ کس دعا کے لیے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کیوں یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کیونکہ اسلام میں کوئی رہبانیت کا تصور نہیں ہے. اسلام میں ہم صرف یہ نہیں کہ ہم آخرت کے لیے ہی کیا ہے دعا کرتے ہیں، دنیا میں بھی ہم کیا ہے اللہ سے بھلائی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی بھلائی چاہتے ہیں، اور عذاب آگ کے عذاب سے ہم کیا ہے اللہ سے بچنا چاہتے ہیں. تو ایک دفعہ حضرت ابن عباس کے پاس کچھ لوگ آئے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہے نا. تو جب ہم کسی کو دعا کرنے کے لیے کہتے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ شخص شاید بہت ساری دعا کیا ہے، بہت لمبی دعا کرے گا، اللہ میں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ دو یہ دو. اب یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابن عباس نے یہ دعا پڑھی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اب لوگ کیا ہے منتظر تھے، مطلب اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اور کچھ مانگیں گے اور کچھ مانگیں گے. اور کم از 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ آپ دعا کرائیں ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کہنے کا کہ آپ ہمارے لیے اور دعا کرے، اس دعا کو کیا ہے، یہ دعا کوئی کم ہے؟ مطلب اس دعا کی اہمیت کو تم نے کیا ہے گرا دیا. تو یہ ہے کہ ابن عباس نے دوبارہ سے یہی دعا کیا، کیونکہ یہ دعا میں ہر وہ چیز، اب ہم دنیا میں ہر چیز جو چاہتے ہیں، بہت چھوٹی چیز بھی جو ہے، بہت باریک چیز بھی جو ہم اللہ سے چاہتے ہیں، وہ ساری چیز اس میں آ جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں بھلائی چاہیے، کون سی بھلائی چاہیے؟ ہر چیز کی اور ہر قسم کی بھلائی چاہیے. کبھی ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو ہم بہت اسپیسیفکلی کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، ہے نا، کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. لیکن یہ پاسبل ہے کہ وہ چیز اس وقت ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. تو اگر فرض کرے کہ اللہ وہ ہمیں دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، ہے نا. اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کرتا ہے؟ چھینتا نہیں، اس کو روک کر رکھتا ہے کہ بندہ کیا کرے؟ اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے مانگے. اور اللہ کو وہ چیز بہت زیادہ پسند ہے. تو ہم نہیں جانتے، تو سب سے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور یہ بہت ہی ایک وسیع دعا ہے جس میں ہر چیز آ جاتا ہے. تو لوگوں میں سے کچھ ہے جو کیا ہے، جو یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں دے. لیکن جب دنیا اور آخرت کے لیے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں، دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں آخرت میں بھی، تو صرف دعا کرنے سے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھلائی مل جائے گی؟ اگر کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی چاہیے، آخرت میں بھی بھلائی چاہیے، تو اس بھلائی کو پانے کے لیے، اس خیر کو پانے کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا. اس کو وہ بھلائی کو کمانا ہوگا. کسبا، اس کو کمانا ہوگا، ہے نا. کمائے بغیر یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ نیکی کوئی اور کرے گا، عمل کوئی اور کرے گا اور خیر ہمیں ملے گا. یہ پاسبل ہے؟ نہیں.
ہر شخص کو اپنی نیکی خود کمانا ہوگا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہی لوگوں کو ملے گا جو انہوں نے. اب وہ کوئی شخص جب مانگتا ہے اللہ سے بھلائی دنیا اور آخرت کی, یہ عمل کرنے کے بعد, یہ نیکی کرنے کے بعد اس کو وہ بھلائی اور خیر ملتا ہے. واللہ سریع الحساب, اللہ کیسا ہے, کیسا حساب لینے والا ہے, بہت کوئک, بہت جلد حساب لینے والا ہے نا. ہم جانتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کب بند ہوگی. ہم نیکی کرنے کے ہر اپرچونٹی کو کیا کرتے ہیں, اگر ہم اس کو ٹالتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نہیں جانتے کہ ہماری آنکھیں کب بند ہوگی, ہے نا. اور جیسے ہی کسی شخص کی آنکھ بند ہوگی, سریع الحساب کا مطلب کیا ہے, سارا حساب کتاب جو ہماری 60-70 کی زندگی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک پل میں ہمیں دکھا دے گا, وہ ہمیں دے دے گا. کس طرح سے اللہ وہ حساب لے گا. تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہم جو نیکی کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم ہر اپرچونٹی کو کیا کریں, اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. نیکی کو کبھی نیکی کرنے کے لیے کبھی اس کو ٹالنا نہیں چاہیے, کیونکہ جب ہماری موت آ جائے گی, ہر شخص کی جب ایک قیامت تو آئے گی جب سارے انسانوں کو اٹھایا جائے گا, لیکن ہر شخص کی قیامت کب آگی, جب اس کی آنکھ بند ہو جائے گی. اب اس کی آنکھ بند ہوگی تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی. قیامت کا مطلب کیا ہے, اس کی قیامت شروع ہو گئی, اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا. اب اس کی ایک بک بند ہو گئی ہے, کون سی کتاب, عمل کی کتاب. اب کوئی عمل نہیں, وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا ہے. جو کمی اس کی تھی, جو شارٹ کمنگز تھا, اس کو پوری کرنے کے لیے وہ نہیں آ سکتا ہے. جو نیکی کو وہ ٹال رہا تھا کہ یہ نیکی اب میں کروں گا, اب کروں گا, لیکن وہ کیا, وہ پاسبل نہیں ہوگا. واللہ سریع الحساب. تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھلائی چاہیے, آخرت میں بھلائی چاہیے, اور عذاب قبر, یہ بہت ہی بہترین دعا ہے. وقینا عذاب النار. اگر اس کو ہٹا دیں اور صرف اللہ سے ہم خیر اور بھلائی چاہتے ہیں, ہے نا, تو دنیا میں اور آخرت میں یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ کو بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا, اس کو اس وقت وہ خیر اور بھلائی عطا کی جائے گی آخرت میں. تو یہ ہے کہ ہمیں اس دن وہ شخص کامیاب ہوگا جس سے عذاب کو ٹال دیا جائے گا. جنت میں تو عذاب کو, آگ کے عذاب کو بھگت کے بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وقینا عذاب النار. ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے, ہمیں اس آگ سے کیا ہے, مطلب بالکل اس طرح سے اس آگ سے ہمیں کیا ہے, بچانا. تو یہ بہت بہترین دعا ہے. ہم جب حج پر جاتے ہیں تو جب طواف کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ بہت مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں طواف کرتے وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا, مطلب جو حج پر ہم جاتے ہیں, حج ایک ایسا پلر ہے آف اسلام ہے کہ اس میں ساری عبادتیں کیا ہے, اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہے. اور اس ساری عبادت میں عبادت کا سب سے کور کیا ہے, اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے, دعا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو حج میں ہے اس میں سب سے بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کہا, یہ جب ہم طواف کرتے وقت کیا ہے, یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ, اور تم یاد کرو اللہ کو, فی ایام معدودات, گنتی کے جو چند دن ہے. فَمَن تَعَجَّلَ, پھر جس نے جلدی کیا, فی یومینی, دو دن, فلا اثم علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر, اور جس نے تاخیر کی, فلا اثم علیہ, تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى, یہ ہے کہ وہ ڈرتا رہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. واعلموا, اور جان لو. انکم الیہ تحشرون, کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. بس اب یہ یہاں پہ حج کا تذکیہ چل رہا ہے. تو اس کے پہلے بھی جو آیتیں آئی حج کے جو مناسک کے بارے میں بتایا گیا, اس میں ہر چیز میں کس چیز کو سٹریس کیا گیا, حج میں سب سے اہم چیز کیا ہے, ہر وقت تم کیا کرو, اللہ کو یاد کرو. اب یہاں پہ دوبارہ سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, کون سے گنتی کے چند دن کے بارے میں یہاں آیا ہے, ایام تشریق, حج کے جو قربانی کے بعد جو 11, 12 اور 13 کا جو تاریخ رہتی ہے ایام تشریق, وہ دن تم کیا کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, تم اللہ کو کیا ہے, اللہ کو یاد کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ, پھر جو کیا ہے جلد وہاں سے آ گیا, مطلب جو 2 دن میں مینا سے واپس آ گیا, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں.
اور جو 2 دن سے زیادہ وہاں پر ٹھہرا ہے, یہاں سے کتنے لوگوں نے حج پر گئے؟ اللہ تعالیٰ جو نہیں گئے ان کو وہاں پر ضرور لے کر جائے. بہت بہت بہترین سفر یہ جو ہے ہماری زندگی کا, ہماری زندگی بدل جاتی ہے. جو وہاں جا کر آیا ہوگا اس کو یہ بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ وہ چیز ہماری لائف کو کیا ہے, بدل دیتی ہے وہ. تو یہ ہے کہ اس میں کیا ہے, گنتی کے چند دن ہے, اور اس میں تم کیا کرو, یا تو تم وہاں 2 دن ٹھہر سکتے ہو یا 2 دن سے زیادہ, اس میں کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی 2 دن ٹھہرا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, 2 دن سے زیادہ بھی ٹھہرا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى, کنڈیشن کیا ہے؟ ہر چیز میں قرآن اللہ کے جو ہر حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کو کیا ہے, اللہ کا تقوی ہونا ضروری ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور جان لو کہ تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. یہ ایک لفظ میں تحشرون میں سارے حج کا جو سمرائزڈ کیا گیا ہے ایک الفاظ میں کیا ہے, تحشرون, تم جمع کیے جاؤ گے. جب ہم حج کے جو رائٹس دیکھتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ جس کے بغیر حج ہی نہیں ہوگا؟ عرفات میں کیا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی چلا گیا تو اس کا حج ہو جائے گا, لیکن اگر وہ نہیں گیا تو اس کا حج کیا ہے, اس کا حج نہیں ہوگا. اور عرفات میں یہ وہی ایک جگہ ہے جہاں پہ سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں, اور اسی میدان میں ایک دن سارے لوگ جمع ہوئیں گے. مطلب یہ جس طرح سے حشر میں جمع ہوں گے, حشر بڑا حشر, یہ چھوٹا حشر ہے جو عرفات میں ہے وہ کیا ہے. اور یہ حج کے جو سارے مناسک ہے یہ سب کیا چیز ہمیں یاد دلاتے ہیں, یہ ہمیں قیامت کا جو ایک نقشہ ہے ادھر بتایا گیا ہے کہ تم کس طرح سے کیا ہے تم جمع کیے جاؤ گے. اللہ نے کہا ہر چیز میں جب اللہ کی حج کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اللہ سے ڈرو اور اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو. اللہ سے ڈرو, اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو. ہر ریچول کو کرتے وقت یہ چیز کہا گیا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو اور تم اللہ سے ڈرو. تو یہ ہمارے حج کا جو سفر ہے اس کا ایک مین ایم کیا ہے, کیا چیز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح سے تم یہاں جمع کیے گئے ہیں اسی طرح سے تم کیا ہے جمع کیے جاؤ گے. اور حج کے ہر ارکان میں کیا بتایا گیا, تم اللہ کو یاد کرو, اللہ سے ڈرو. مطلب یہ ہے کہ جب تم پیچھے آیت آپ کو گزر چکی ہے نا کہ تم اللہ کا ذکر اتنا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے, اس کا ذکر کرتے تھے, اس سے بھی کہیں زیادہ تم یاد کرو. اتنی مقدس جگہ میں جا کر تم اگر اللہ کو یاد نہیں کرو گے اور جو اجر ہے وہ کیا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ہر چیز میں یہ کیا بتایا گیا, وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, تم ضرور کیا ہے سب ادھر جمع کیے جاؤ گے. جب یہ خیال جو ہے ہمارے دل سے جب آہستہ آہستہ جاتا ہے, مطلب جب تک ہم حج پر رہتے ہیں تو یہ چیز ہمیں کیا ہے اچھی طرح سے ہمیں وہ چیز اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں, ہے نا, اور وہ اللہ کا تقوی, کیونکہ اللہ نے پیچھے کہا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, لیکن ساتھ کیا بھی لے کے جاؤ حج کے لیے, جو زادیرہ ہے وہ بھی لے کے جاؤ. سب سے بہترین زادیرہ کیا ہے, تقوی ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ حج میں ہماری ساری چیزوں کی آزمائش ہوتی ہے. ایک کسی شخص کے اس کا پیشنس, اس کا صبر, ہے نا, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی گالی گلوچ نہیں. یہ ساری چیزوں سے اپنی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. یہ حج کا جو سفر ہے اس سے انسان کی کیا ہے, اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. تو تم کیا ہے, تم ایک دن تم ضرور ادھر اکٹھا کیے جاؤ گے, تم ادھر ضرور جمع ہوگے. اب یہ ہے کہ حج اللہ سے رجوع کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ ہمیں سکھائے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ سے ایک کنیکشن کرنا ہے. تو حج کے ہر ریچول میں کیا کہا گیا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو اور اللہ سے وہ تعلق اور وہ کنیکشن کو جوڑنا ہے. یہ چیز ہم سیکھ کر کیا کرتے ہیں, ہم لوٹ کر آتے ہیں. جب ہم لوٹ کر آتے ہیں اب ہم نے کیا سیکھا ہے, کیونکہ حج لائف ٹائم میں ایک بار ہی کمپلسری ہے, لیکن اس کے جو بینیفٹس ہے, اس کے جو فائدے ہیں, یہ ہماری لائف میں اینڈ تک یہ ہمارے جو بینیفٹس ہے یہ ہمارے اندر رہنا ضروری ہے. کیا چیز رہنا ضروری ہے اینڈ تک, کیا چیز ہم نے سیکھا ہے کہ ہر چیز میں ہر وقت میں کیا کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, غفلت کی زندگی کو نہیں جینا ہے. تم مینا میں بھی جب تم اپنے باپ دادا کا ذکر نہیں کرنا ہے, کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے. جب تم اپنے گھروں پر لوٹ کر آؤ گے تو تم غفلت کی زندگی نہیں گزارنا.
یہاں پر ہر ریچول میں تم نے کیا کیا؟ اللہ کو یاد کیا، اللہ کا تقوی اختیار کیا. ہماری زندگی ہر وقت کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں گزرنا چاہیے. اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ذکر اپنے ایکشن سے ہوتا ہے نا، ہمارے خیالات سے ہوتا ہے. ہر چیز میں کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا، اور اس چیز سے کبھی غفلت میں نہیں رہنا. ہر لمحہ جو ہم اللہ کی غفلت سے رہتے ہیں وہ ہمارے لیے خسارے میں ہے. ہر وقت کیا ہے؟ اللہ کی یاد اس طرح سے انسان کے اوپر حاوی ہونا چاہیے کہ ہر وقت اس کو کیا ہے؟ ہر چیز میں اس کو کیا ہے؟ اللہ کی یاد. مطلب اس طرح سے کیا ہے؟ اور ایمان والوں کی ڈیفینیشن تو اللہ نے یہ دیا نا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کی محبت میں. اور انسان کب کسی کا ذکر بہت زیادہ کثرت سے کرتا ہے؟ جب سب سے زیادہ وہ اس کے دماغ پر رہتا ہے، وہ اس کو یاد کرتا ہے. اب ہر شخص اپنے دل سے پوچھے کہ جب ہماری آنکھ صبح میں کھلتی ہے سب سے پہلا کون ہمیں دماغ میں یاد آتا ہے؟ کون انسان؟ ہمارے بچے، شوہر، بیوی، کون؟ ہر وقت کیا ہے؟ جو شخص جس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہے اس کا خیال اس کے دماغ میں سب سے پہلے آئے گا. ہم اس کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ہم اپنی لائف کو کیسا بنائیں. یہ حج کے ریچولز ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ہر وقت اللہ کی یاد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے شوہر، بیوی، بال بچوں ان سے محبت نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. جب پریفرنس ہے تو کس چیز کا پریفرنس ہونا چاہیے؟ اللہ کی محبت کا. اور یہ ہے کہ یہ جو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جب یہ ہمارے دل سے آہستہ آہستہ جب یہ تصور ہمارے دل سے ختم ہوتا ہے تو پھر انسان آہستہ آہستہ گناہ کی طرف وہ جاتا ہے. جو گناہ کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پر یقین نہیں کرتے، لیکن جب انسان کا آخرت کے بارے میں اس کا جو یقین ہے جب وہ کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ کی طرف جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ جب وہ یہ خیال وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اس کے دل سے بالکل نکل جاتا ہے، اب وہ پوری طرح سے کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ کے اندر کیا ہے؟ وہ پھنس جاتا ہے. پیچھے ہم آیت پڑھ چکے ہیں نا کہ اس کے گناہ اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ اس کو گھیر لیتے ہیں. تو یہ اس لیے آخرت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں، وہ آخرت پر کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، مطلب اتنا یقین ہے کہ ہمیں ضرور جمع کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا کہ ہم نے اپنی جو زندگی ہے اس کو کس طرح سے بتا کر آئے، کہاں خرچ کر کے آئے، کیا کھپا کر آئے، کیا کر کے آئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے یا کس طریقے سے. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے کہ اگر ہم اس ایک آیت کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیں. قرآن کی ہر آیت کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدے ہی فائدے. لیکن اگر یہ چیز انسان کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ چیز بس جاتی ہے، یہ بات کہ ہمیں، اور یہی چیز ہے جو انسان کو گناہ کرنے سے روک سکتی ہے. اور کوئی چیز انسان کو کیا ہے گناہ کرنے سے، ہم چاہے کتنا سیکیورٹی سسٹم لگائے لیکن وہ ہر چیز کام نہیں، کہیں نہ کہیں وہ فیل ہو جائے گی. جب تک کہ اگر ہم کسی آفس میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی بینک میں CCTV کیمرہ لگاتے ہیں، کوئی سیکیورٹی سسٹم لگاتے ہیں کہ کوئی چور اندر داخل نہ ہو، اگر چور اندر گھستا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کوئی الارم سسٹم ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی گیا ہے. لیکن اگر انسان کے دل میں، ہر شخص کے دل میں اگر آخرت کا یہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ یہ ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو وہ کوئی سیکیورٹی سسٹم کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ صرف ایک گناہ ہے، ایسے ہزاروں گناہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں. تو کیا چیز ہے، کیا سسٹم ہے، کیا سیکیورٹی سسٹم ہے جس سے گناہ کو کم کیا جا سکتا ہے، گناہ سے بچا جا سکتا ہے، سوائے یہ کہ اللہ کا تقویٰ جس شخص کے دل میں ہے اس کو کسی سیکیورٹی سسٹم کی ضرورت نہیں ہوگی. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ہر وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے. جب ہم کوئی بات، جھوٹی بات کہتے ہیں، جب ہم کسی پہ تہمت لگاتے ہیں، کسی بھی قسم کی جب برائی کرتا ہے انسان، جب اس کے ذہن میں اگر یہ خیال ہے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ہمیں جمع کیا جائے گا. جس طرح سے ہمیں عرفات میں ہم جمع ہوئے ہیں، چھوٹا حشر ہے، اس طرح سے ایک دن بڑے حشر کے میدان میں. اور جو حج پر گئے گا وہ دیکھا ہوگا کہ وہاں کا یہ تو بہت چھوٹا حشر ہے، کیسا منظر رہتا ہے وہاں پر. کسی کو کوئی چیز کا ہوش ہوتا ہے؟ کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے. اور سب کس چیز میں فکر میں لگے رہتے ہیں؟
کہ کب ہم دعا کریں, کب ہم اپنی چیز ختم کر کے کیا ہے ہم فری ہو جائے, ہے نا. تو آخرت میں جو بڑے حشر میں تو کوئی کسی کو پہچانے گا بھی نہیں, ہے نا. اس وقت کیا ہے یہ چیز جب ہم عرفات, جب ہم حج کے ہر ریچولز کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں پر غور کرے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں مطلب صرف اس کو ایک ریچول کی طرح اس کو نہ ادا کرے. جب حضرت حاجرہ نے اپنے اس پہاڑوں کے بیچ, صفا اور مروہ کے بیچ جب انہوں نے دوڑ لگایا ہوگا تو ہم بھی اس چیز کو پورا کرتے ہیں, وہ ریچول کو پورا کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے, ان کی کیا قربانی, ان کی کیا سیکریفائس تھی, کیوں ہم اس طرح سے ہر چیز میں کیا ہے توکل اللہ, اللہ پہ ان کو بھروسہ تھا نا. اللہ کے بھروسے نے پھر کیا کیا, ان کو وہ چیز عطا کیا جو وہ کبھی ان کے گمان میں بھی نہیں تھا. تو جب ہم بھی دوڑ لگاتے تو صرف اس چیز پر نہ یہ کرے کہ ہم ایک ریچول کو, وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے, لیکن اس کی جو ہر ریچول کی ایک اسپرٹ, ایک روح ہوتی ہے, اس چیز کو کیا ہے اس کو پانا ہے. حج کا ہمیں یہ ساری چیزیں کیا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہمیں کیا لگتا ہے کہ کیوں ہم یہ چیز کریں, کیوں ہم 7 دفعہ بھاگے, کیوں ہم مزدلفہ میں ٹھہرے, کیوں ہم مینا میں ٹھہرے, یہ ساری چیزیں ہم کیوں کریں. یہ سارے چیزوں کے پیچھے کوئی مقصد ہے, کسی کی قربانی ہے نا. اور انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ نے پھر ان کو کیا عطا کیا, وہ چیز عطا کی جو دنیا کے جو آخری شخص ہوگا دنیا میں, ان سارے لوگوں کے لیے وہ چیزیں اللہ نے عطا کی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں کچھ ہے, مَن يُعْجِبُكَ, اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہو, قولہ فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ, اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ پر, اس کے دل کی جو بات ہے اس پر وہ ہر بار اللہ کو گواہ بناتا ہے, اللہ کی قسم کھاتا ہے. وہو الد الخصام, اور حالانکہ وہ کیا ہے, وہ سخت جھگڑالو ہے. دیکھیے قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کے ہیومن نیچر جو ہے اس کو بالکل ایک ایسی کلیئرٹی سے اس کو واضح کرتا ہے. ہم لوگوں کے دل میں جو باتیں چھپی ہے, ہم اس کو جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. اللہ ہمیں یہ ساری باتیں قرآن میں, اور وہ بھی اتنی بہترین طریقے سے, اتنی کلیئرٹی سے, اتنی سچائی سے, اور بالکل صاف صاف واضح کرتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو بھلی معلوم لگے اور دنیا کی زندگی میں, اور وہ ہر بات پہ کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی بات بتاتے ہیں, اللہ کی قسم کھا کے وہ بات بتاتے. تو جب کوئی اللہ کی قسم کھا کے بات بتاتا ہے تو ہمیں کیا لگتا ہے, اور جب وہ اس کی بات کیسی ہے, بہت اچھی لگتی ہے, بہت بھلی معلوم لگتی ہے, بہت خوبصورت لگتی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص کیا ہے, سچا ہے نا. لیکن اللہ فرماتا ہے وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ, وہ کیا ہے, حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. تو یہ کون شخص ہے, یہ کیسا شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک منافق تھا, وہ آپ کو ان کی بات اس شخص کی بات بہت اچھی لگتی تھی. کیوں کہ وہ ہر بات میں کیا کرتا تھا, اللہ کو گواہ بنا کے, اللہ کی قسم کھا کے وہ بات بتاتا تھا. اور کسی بھی شخص کی جب قول یا کسی بات بہت خوبصورت لگتی, مطلب اس کو سننے بہت اچھا لگتا ہے, ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہمیں سننے اچھا لگتا ہے وہ بات اچھی ہے. تو کیا کرائٹیریا کیا رہے گا؟ جیسے دنیا میں بھی ہم کسی کی اسپیچ سنتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے سننے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو وہو الد, مطلب بہت زیادہ سخت جھگڑالو قسم کا ہے. جھگڑالو قسم کا مطلب کیا, کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے نا. جیسے ہر انوائرمنٹ میں وہ جا کے لوگوں کو جو چیز اچھی لگتی ہے, جو بھلی معلوم ہوتی ہے, اس کے حساب سے وہ ان کو باتیں بتاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کیا کرے, خوش کرے, ہے نا. اللہ ایسے شخص کے بارے میں قرآن میں بتاتا ہے کہ وہ تو سخت جھگڑالو ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ شخص تو کیا ہے, یہ تو ایک منافق ہے نا. اور یہ منافق کی علامت ہے کہ اس کا سب سے یہ منافق کی یہی بات ہے. منافق اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے اور جو اس کے دل میں ہے, مطلب جو اس کا عمل ہے اور جو وہ کہتا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. ایک منافق کیا ہے, جو وہ کہتا ہے وہ ویسا ہے نہیں, وہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے. یہ اسی کو منافق کہتے ہیں. اور ہم یہ جب آیت پڑھتے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ کوئی ایک XYZ منافق کے بارے میں ہے,
یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں اس میں، ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت سیف سمجھے کہ ہم تو منافق نہیں ہے، ہے نا. اصل منافق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ منافق کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں وہ سب سے بڑا منافق ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم تو یہ نہیں ہے، ہمارے اندر تو یہ کوالٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک منافق کی کوالٹی بیان کی گئی ہے کہ وہ اس کی بات جو ہے، اس کی کال کیا ہے، بہت بھلی لگتی ہے، بہت بھلی معلوم ہوتی ہے. تو ہم کیسے، کیا کرائیٹیریا ہے، کیا کرائیٹیریا سے ہم اس کو فرق کریں کہ یہ بات اس کی بھلی ہے اور یہ نہیں ہے. مطلب وہ سخت جھگڑالو ہے. تو ہر وہ سپیچ، ہر وہ بات، ہر وہ کال جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہے، وہ بات چاہے آپ کو کتنی بھلی معلوم لگے، وہ چیز کیا ہے، وہ بھلی نہیں ہے. بھلے ہی آپ کو وہ سپیچ کتنی اچھی لگے، لیکن اگر وہ کیا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے یا اللہ کے جو احکام ہے یا کسی بھی قرآن کی بات کو کیا ہے، اس کے خلاف ہے، تو وہ بات کیا ہے، چاہے کتنی بھلی معلوم، سننے کے لیے اچھی لگے، وہ چیز کیا ہے. اب یہ ہے کہ لوگ جب اپنی بات بتاتے ہیں تو اگر وہ جھوٹ یا باطل کو بالکل کھلم کھلا بتا دے تو کوئی ان کی بات کو نہیں مانے گا، ہے نا. لیکن اس باطل میں یا اس جھوٹ میں اگر وہ تھوڑا بہت حق بھی ملا دیں گے، مطلب اس کو اس طرح سے اس کو کور کریں گے، جیسے جو باطل ہے اس کو کیا ہے، ایک سچائی کا غلاف پہنا دیا. اب بات تو اصل چیز کیا ہے، وہ باطل ہے. یہ کس کا عمل تھا، ہاں پیچھے پڑ چکے نا، بنی اسرائیل، ہے نا. یہ چیز کیا ہے، باطل کیا ہے، باطل ہی ہے. اگر اس کو تھوڑا بہت حق سے ملا دیا جائے، باطل اور حق کو، باطل بالکل الگ ہے اور حق بالکل الگ ہے، یہ دونوں کو ہم نہیں ملا سکتے. تو اگر کوئی شخص باطل میں تھوڑا بہت سچائی کو ملا دیتا ہے تاکہ لوگ پھر کیا کرے، کمپلیٹلی اس کی بات کو ریجیکٹ نہ کرے. اگر وہ صرف باطل مطلب جھوٹ بولے گا یا ایسی باتیں کہے گا، اوپنلی کیا ہے اسلام کو کیا ہے ڈیناؤنس کرے گا، تو کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا. لیکن اس کو اس طرح سے اس کو کیا ہے خوبصورت بنا کے، یعجبو کا مطلب اس کو اس طرح سے خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ سننے بھلی لگتی ہے نا. اور حالانکہ وہ کیا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. تو یہ چیز سے کیا ہے منع کیا گیا. اگر کوئی چیز، جیسے ہم اسلام کی کچھ بات کو کسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، اب ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم وہ بات ان کو بتائیں تو شاید وہ ہماری بات کو کیا ہے نہیں مانیں گے، تو ہم اس حق کے ساتھ تھوڑا بہت کیا کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں. اب یہ چیز کیا ہو گیا، یہ باطل ہو گیا. اللہ نے تو ہمیں کیا ہے عزت دیا ہے. یہ قرآن سے کیا ہے، چاہے ان کو کیا ہے ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک کو، کافر کو کتنا ہی وہ چیز ناگوارا لگے، ہمیں حق کو کیا ہے، حق کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا ہے. اس کو کیا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنا ہے. جیسے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، حق کو کیا ہے لوگوں کے پسند کے مطابق، ان کے حساب سے اس کو کیا ہے، جو چیز کو ان کو کیا ہے، اس کو ان کو بدل دیا تھا، اس کو چھپا دیا تھا. حق کو کیا ہے، اس کو باطل بنا کے پیش کیا. یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا. تو یہ ہے کہ وہ تو سخت جھگڑالو ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم کسی کو اسلام کے بارے میں بتائیں یا حق کے بارے میں بتائیں تو یہ نہ ڈرے کہ ہم یہ حق بتانے سے کیا ہے وہ تو اسلام سے دور بھاگ جائیں گے. یہ ہمارا لک آؤٹ ذمہ نہیں ہے کہ ہم ان کو، تاکہ ان کو وہ بات بھلی معلوم لگے، ہم تھوڑا بہت دین میں کمپرومائز کر کے ان کو بتائیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایسی بات نہیں بتانا ہے کہ جو وہ سننے سے پہلے ہی اسلام سے دور بھاگ جائے. یہ حکمت ہے کہ آپ کو کس طرح سے. لیکن اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ کو کوئی، جیسے فرض کرے کہ قتال کے بارے میں، کہ کیا قتال کرنا اچھی بات ہے یا کرنا چاہیے، تو ہم اس چیز کو کیا ہے، نہیں یہ ایسا اسلام میں کوئی قتال نہیں ہے، یہ سچ ہے نہیں، تو اس میں ڈرے نہیں کہ وہ کیا سوچیں گے، اسلام میں قتال کے لیے کہا گیا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ آپ پہلے ان کو جواب دے دیں کہ ہاں ہے، لیکن ان کو سمجھائے کہ کس کانٹیکسٹ میں ہے، کس چیز میں قتال ہے. لوگوں کی جان لینا ہے، ان کے گھر، ان کے قبضے، ان کے مال، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی نہیں، اس کے لیے نہیں. صرف ایک ہی کنڈیشن میں قتال کر سکتا ہے، کس کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. اس کے لیے پھر اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو مطلب یہ کانٹیکسٹ اس طرح سے سمجھانا ہے. تو ہم اس ڈر سے کیا کریں، نہیں قتال نہیں ہے اسلام میں، یہ تو جھوٹ ہے نا.
تو یہ ہے کہ ہم چاہے ان کو وہ بات کتنی ناگوارا لگے، ہم اپنی بات کو حق کو کیا ہے، حق کو حق ہی بتائے اور باطل کو باطل ہی بتائے، حق اور باطل کو مکس نہ کرے۔ حق اور باطل کو مکس تو بنی اسرائیل کرتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ کیا ہے، وہ اپنی بات کو کیا کرتے ہیں، وہ قسم کھا کے کیا ہے اپنی بات کو بتاتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص بہت اچھی کوئی اسپیچ دیتا ہے یا بات کرتا ہے تو وہ اس کی بات بھلی کیوں معلوم لگتی ہے، کیوں اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ وہ چیز ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ذہن پہ وہ چیز نے جادو کر دیا ہے نا۔ تو وہ چیز کیا ہے، جیسے کہ آپ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلام ان کو پڑھ کر سناتے تھے تو وہ کفار کو کیا لگتا تھا کہ یہ کسی جن کا کلام ہے، یا یہ چیز کیا ہے، مطلب یہ کیا اثر کر رہا ہے کہ یہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، شوہر کو یہ چیز کیا کرتا ہے، مطلب بالکل بدل دے رہا ہے۔ تو یہ کیسا کال ہے کہ یہ کوئی جادو کا کال تو نہیں ہے۔ تو لوگوں کی بات جو ہے ہمیں اس طرح سے کیا کرتی ہے، اگر کسی کی بات ہمیں بھلی معلوم لگتی ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ بات جو ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف اگر ہے تو پھر چاہے وہ کتنی بھی بھلی ہے، وہ چیز ہمارے لیے کیا ہے، وہ بات ہمارے لیے اچھی نہیں، وہ باطل ہی ہے۔ اچھا یہ ہو چکا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ لوٹتا ہے، سعى فی الارض، تو وہ دوڑتا پھرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ وہ فساد کرے، ویہلک الحرث اور وہ تباہ کر دے کھیتی، والنسل اور نسل، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب یہ ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ زمین میں لوٹتا ہے، مطلب جب کیا ہے، جب وہ اپنے نارمل روٹین پہ، جب وہ اپنے کام کاج میں، روزمرہ کی زندگی میں، وہ شخص کیسا ہے، جس کی بات، جتنا اس کی بات میں خوبصورتی ہے اس کے عمل میں اتنی خوبصورتی نہیں ہے، اس کا عمل کیا ہے، بالکل اس کی بات کے اپوزٹ ہے۔ اور ایسا شخص کون ہے، ایک منافق ہے۔ تو یہ ہے کہ جب وہ زمین میں کیا کرتا ہے، لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، اس کا مقصد کیا ہے، زمین میں کیا کرنا ہے، کھیتی اور جو نسل ہے اس کو تباہ کرنا، مطلب کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد صرف ہے لوگوں کو کیا ہے، پلیز کرنا، ان کو خوش کرنا، لیکن اس کا عمل کیا ہے، اس کا عمل بالکل کیا ہے، اس کے اپوزٹ ہے کہ وہ تو زمین میں فساد کرتا ہے۔ تو پھر زمین میں فساد کرنا کیا ہوا، کرپشن کیا ہوا۔ دیکھو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ ہر چیز کا جو ڈیفینیشن انسان نہیں دے سکتا ہے۔ ہمارے لیے کرپشن مطلب کیا ہے، کوئی رشوت دیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے نا، یہ کیا ہے، یہ کرپشن ہے، یہ ہے ایک فارم آف کرپشن ہے۔ لیکن اصل کرپشن کیا ہے، اصل فساد فی الارض کیا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے وہ فساد فی الارض ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا فساد کیا ہے، سب سے بڑا فساد کیا ہے، شرک سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ کیا ہے، سب سے بڑا فساد ہے۔ ہر وہ چیز، کوئی مکسڈ گیدرنگ ہے یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہے، نہیں ہے، تو وہ فساد فی الارض ہے۔ پھر چاہے وہ چوری ہو، رشوت ہو، ہے نا، کوئی شخص کیا ہے، کسی کے ساتھ تعلقات جوڑ رہا ہے، مطلب غیر ضروری تعلقات ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ قرآن، مطلب یہ قرآن ہمیں اس کا ڈیفینیشن بتاتا ہے کہ فساد فی الارض کیا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ فساد ہے۔ اور یہ منافق یہ کیا کرتا ہے، یہ زمین میں فساد کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اور وہ کیا ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ دیکھیں ہم جب انسانوں کو، جب اللہ نے جب قرآن میں شروع میں بتایا کہ یہ 3 کیٹیگریز آف لوگ ہیں، ایک جو مومن ہے، ایک کافر ہے، وہ بالکل مومن کے اپوزٹ ہے، اور جو منافق ہے وہ کیا ہے، اس کی بات اور اس کے ایکشنز کیا ہے،
ایک جیسے نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو شخص ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. کیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا؟ جو زمین میں فساد کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ساری جو کیٹیگری کے لوگ ہیں, ہم کوئی نہ کوئی شخص یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز ایک عمل کرتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا ہے. جیسے فرض کرے کہ کوئی شخص ہے, مطلب پہلا ہے کہ کوئی شخص حرام کر رہا ہے نا. اب یہ ہے کہ اس سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا. کوئی شخص جو ہے وہ ہر کمپلسری جو فرض ہے جو اللہ نے بتایا ہے, جیسے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ سارے کیا ہے, ہم صرف کمپلسری ایکشنز یا جو چیز اللہ نے فرض بتایا ہے وہ شخص کیا ہے, کوئی شخص یہ کر رہا ہے. پہلا کیا ہے, مطلب یہ 5 چیزوں میں سے ہر شخص دنیا میں کوئی نہ کوئی عمل وہ کرتا ہے, مطلب کوئی ایک کیٹیگری میں وہ فٹ ہوتا ہے. تو پہلا کیا ہے, کوئی شخص حرام کر رہا ہے. اس سے ہمیں کیا ہے, بالکل صاف جسے ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام کی لسٹ کیا ہے, قرآن میں ہمیں بتایا ہے. کوئی شخص ہے کہ جو صرف وہ جو نماز ہے, عبادت ہے, جو فرض ہے, روزے ہے, یہ ساری چیز کو کر رہا ہے. کوئی شخص ہے کہ وہ صرف جو پرمیسیبل ایکٹس ہے, مطلب جو چیز کیا ہے فرض کی کیٹیگری میں نہیں ہے, لیکن اگر وہ شخص کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے. جیسے کہ صدقہ ہم دیتے ہیں تو وہ فرض نہیں ہے, زکوٰۃ فرض ہے نا. کسی کو دیکھ کر مسکرانا کیا ہے, فرض نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں کیا ہے, کسی کی مدد کرنا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ ساری چیزیں کیا ہے, فرض نہیں ہے, لیکن اس کو بہت ہائیلی ریکمینڈڈ ہے نا. کچھ چیزیں کیا ہے, مکروہات ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر وہ شخص ویسا کرتا ہے تو وہ گناہ تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ مکروہات کو کرتا جائے گا تو پھر وہ گناہ کے درجے میں چلا جائے گا. مثال کے لیے کوئی کھڑا ہو کے پانی پیتا ہے, یہ مکروہ ہے, منع کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو کرتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ مکروہات کو اگر وہ کرتا جائے گا, اس کو یہ سوچ کے کہ یہ چیز کیا ہے, یہ تو گناہ نہیں ہے, اب وہ سلولی وہ کیا ہوگا, وہ اس درجے میں پہنچ جائے گا کہ پھر وہ کیا ہوگا, وہ چھوٹے گناہ سے وہ کبیرہ گناہ بن جائے گا. اور پھر کچھ مباح چیزیں, جیسے کو اس کا نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی اس کا اجر ہے. جیسے مثال کے لیے ہم کھاتے ہیں, سوتے ہیں, کام پر جاتے ہیں, لیکن یہ ساری چیز میں اگر ہم ایک کرائیٹیریا ڈال دیں, اگر ہم اس کو اللہ کے رسول کے بتائے طریقے سے اگر ہم کریں تو وہ بھی ہماری عبادت میں شامل ہوگا. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں, اگر ہم اس کو اللہ کے رسول کے بتائے طریقے سے کریں, جیسے ہم اس کو کھانے سے پہلے دعا پڑھے, کھانے کے بعد پڑھے, جیسا بتایا گیا, ہم اس سارے جو سنت کو فالو کریں گے, اب وہ کھانا کھانے میں بھی ہمیں کیا ملے گا, اس کا اجر ملے گا. اگر کوئی ایسے ہی کھا لیتا ہے یا ایسے ہی سونے چلے جاتا ہے تو اس میں کوئی اس کا اجر نہیں ہے. تو ہر انسان اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز کر رہا ہے. جب ہم کسی فرض کو کرتے ہیں, جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے, اور کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم فرض تو کر رہے ہیں لیکن ہم دوسری چیزیں جو ہے, جیسے کسی کی مدد کرنا, صدقہ کرنا, ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا, ہم اس چیز کو کیا ہے, اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں یا یہ چیز نہیں کرتے ہیں. تو وہ جو ہم فرض چیز کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں ہمیں کیا ہے, نہیں کرنا ہے. یہ انکریکٹ ہے, یہ ہمارے اندر ایک کمی, ایک ڈیفیشنسی ہے. یا کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں, ہم صدقہ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں, لیکن جو فرائض ہے وہ نہیں کرتے ہیں. اب یہ ایک اور قسم کی کیا ہے, ڈیفیشنسی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایسا نہیں ہے کہ صرف مخصوص وقت پر کرے, جیسے جب ہم حج پر جاتے ہیں, یا صرف عبادت میں اسلام ہے, بلکہ اسلام ہر چیز میں ہے. چاہے وہ ہماری عبادت ہو یا ہمارے تعلقات ہو, ہمارا کام ہو, ہر چیز میں ہر وقت میں کیا ہے. تو یہ ہے کہ ہاں, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے نا. اب یہ ہے کہ ہم فساد فی الارض, تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہے وہ فساد فی الارض ہے. اور جو ہم اس کو لٹرل سینس میں بھی جب دیکھتے ہیں, فساد مطلب جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, چاہے وہ کسی کے بھی بیچ میں ہو,
چاہے. اور یہ فساد شروع کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہیں. اب وہ آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ جھگڑے میں ختم ہوتا ہے، فساد میں ختم ہوتا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی دو شخص فساد کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو اس میں سے کوئی ایک، اس میں کا ایک شخص اگر اس فساد کو، اس جھگڑے کو حق پر ہونے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے، مطلب جو آرگیومنٹ ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں یہ جھگڑے میں نہ بدل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل بنایا جائے گا. کوئی شخص جو حق پر نہیں ہے اور وہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، حق پر نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ حق پر نہ رہنے کے باوجود بھی جھگڑا کرتے ہیں. حق پر نہیں ہے لیکن وہ جھگڑے کو چھوڑ دیا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جنت کے اطراف میں اس کے لیے کیا ہے، ایک گھر بنایا جائے گا. اب ہر شخص اپنا خود جائزہ لے کہ ہم جو آرگیومنٹ کرتے ہیں، بھلے ہی ہم حق پر ہو، لیکن کیا ہم وہ محل چاہتے ہیں جنت کے بیچوں بیچ یا جنت کے اطراف؟ ہم وہ آرگیومنٹ کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ہمارے آرگیومنٹس کس بات پر ہوتے ہیں، ہے نا. وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے، بہت ہی حقیر سا معمولی سی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے کہ ہم یہ جو آرگیومنٹس ہے اس کو کیا کریں، ہم صحیح وہ غلط. اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں آ گیا تو پھر وہ کیا ہے، وہ ضرور فساد کی طرف لے جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ چیز کو، اگر ہم اس آرگیومنٹ کو یا اس جھگڑے کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دے، واللہ لا یحب الفساد، کہ اللہ جھگڑا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. کوئی ریزن نہیں بتایا گیا کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حق پر تھا نہیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو حق پر ہونے کے باوجود وہ کیا کیا، انہوں نے صلح حدیبیہ میں کیا کیا تھا؟ کون حق پر تھا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ واللہ لا، اللہ حق کیا ہے، فساد کرنے والوں کو. کیونکہ فساد کیا ہے، جب اللہ نے انسان کو بنایا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ تو کیا زمین پر اس انسان کو بھیجے گا جو زمین میں کیا ہے، خون بہائے گا اور فساد کرے گا، ہے نا. تو یہ فساد کیا ہے کہ زمین کو کیا کرے گا، زمین میں فساد مچائے گا، مطلب تیرے بتائے ہوئے طریقے پہ وہ نہیں چلے گا. اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے نا. اور واللہ لا يحب الفساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے کہا جاتا ہے، کس سے کہا جاتا ہے؟ اس جھگڑالو شخص سے، اس شخص سے جو زمین میں فساد کرتا ہے، اس منافق سے کیا کہا جاتا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اخذتہ العزت، تو اس کی عزت مطلب اس کی غرور کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، وہ اور زیادہ وہ گناہ کرتا ہے. فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے. ولبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں یہ ہے کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ہے نا، تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. یہ کہنا بھی بہت اچھی بات ہے. مطلب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ ایک آئینے کی طرح. مطلب اس کو کیا ہے، وہ ہر چیز اس کے اندر کیا ہے، وہ مرر میں ہم کیا کرتے ہیں، آئینے میں کیا دکھائی دیتا ہے، آئینے میں ہر اپنی ہی چیز کیا ہے، جو ریفلیکشن ہے وہ بالکل صاف دکھائی دیتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کریں، یہ تلقین کرے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اخذ، تو وہ شخص کیا کرتا ہے جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اس کی کیونکہ وہ بہت تکبر کرتا ہے تو وہ اور زیادہ وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں اور وہ نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ نصیحت کو کیا سمجھتے ہیں، وہ نصیحت کو سننا بھی وہ چیز کو کیا ہے، وہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ، اور وہ اور زیادہ وہ کیا ہے، گناہ کرتے ہیں. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے، مطلب اللہ کو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے وہ بات کہ جب کسی سے کہا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے ڈرنا سارے چیزوں کو کیا ہے، سارے گناہ کو روکتا ہے، اچھائی کو کیا ہے، دعوت دیتا ہے. تو یہ بہت بہترین نصیحت ہے جو ہم کسی کو کر سکتے ہیں. اتق اللہ مطلب کیا، تقوی کا مطلب کیا ہے، اپنے آپ کو شیلڈ کرنا، پروٹیکٹ کرنا. کس سے؟ اللہ کے عذاب سے.
تو اتق اللہ، جیسے ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، تم گناہ سے بچو. تو ابن عباس کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ تم اپنی خبر لو، مطلب تم اپنا کام کرو، مائنڈ یور اون بزنس، اللہ کو وہ چیز کیا ہے، وہ سب سے بڑا گناہ ہے، وہ سخت ناپسندیدہ ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم کسی کو جب نصیحت کریں کہ اللہ سے ڈرے تو ہماری انٹینشن اور نیت کیا ہے، اس کو ایڈوائز کرنے. ہم اس لیے اس کو ایڈوائز کریں کہ ہم اس کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر ہیں، پھر وہ تو تکبر ہو جائے گا. تو ہم اس کو جو نصیحت بھی کرے تو اس کو اس انداز میں کرے، ایسے موقع پہ کرے، ایسے طریقے سے کرے کہ وہ چیز اس کو کیا ہے. اسی لیے رسولوں کو کیا بنا کر بھیجا گیا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. کیسا ڈرانے والا؟ ایک ایسا خبردار کرنے والا ہے کہ جس کو سچ مچ میں کسی کی فکر ہو. اب وہ اس کو کیسا خبردار کرے گا؟ اس کو نیچے دکھائے گا، اس کو لیٹ ڈاؤن کرے گا، اس طرح سے اس کو دکھائے، اس طرح سے اس کو وارن کرے گا؟ نہیں. فحسبہ جہنم، ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے، ایک مرر ہے. جب ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آئینہ ہمیں بہت کچھ اس سے سبق ملتا ہے. اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وہ آئینہ ہمیں سب سے پہلے تو کیا چیز دکھاتا ہے؟ ہاں، اصلیت دکھاتا ہے. اصلیت کس طرح سے اصلیت دکھاتا ہے؟ اس میں کوئی چیز کو کم کر کے نہیں دکھاتا، نہ کوئی چیز کو زیادہ کر کے دکھاتا ہے. وہ اصلیت ہے، مطلب بالکل جو ہے وہی دکھاتا ہے آئینہ. اور ایک بہت بہترین چیز کیا ہے بتائیے؟ کس طرح سے آئینہ ہمیں بتاتا ہے؟ صاف دکھائی دیتا ہے آئینے میں. جو اصلیت ہے وہ خامیاں، اچھائیاں سب وہ دکھا دیتا ہے. اور ایک کس طریقے سے آئینہ ہم سے دکھاتا ہے وہ چیز کو؟ وہ آئینہ ہم سے بات کرتا ہے، کس طرح سے بتاتا ہے؟ بالکل سائلنٹلی بات کرتا ہے، خاموشی سے. مطلب اس طرح سے خاموشی سے بتاتا ہے کہ ہمیں بس دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اندر ہماری مسٹیک ہے. تو ہم اس چیز سے کیا ہے، جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو بالکل اس طرح کی نصیحت کرے. مطلب اس طرح سے نہیں کہ شور شرابہ کر کے سارے لوگوں کو اس کی کمی اور خامی بتائے کہ اس کے اندر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا ہے نا. کہ ہم اس طرح سے اپنے ایک مومن بھائی کی اصلاح کرنے کے لیے ہے نا، آئینہ ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تمہارے اندر کمی ہے، یہ تمہارے اندر اچھائی ہے. جو کمی ہے ہم اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک کرتے ہیں، ہے نا. جو اچھائی اس کو اور اچھائی کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ شخص کو جب وہ اللہ اتق اللہ کہا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تکبر کی وجہ سے وہ اور گناہ کرتا ہے. ایسے شخص کے لیے فحسبہ جہنم، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. اور وہ مہاد مطلب ایک ریسٹنگ پلیس. وہ شخص کے لیے وہ کیا ہے؟ جہنم. کیا ہے اس کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ جہنم. جہنمی کے لیے کیا ہے؟ ان کا لباس کیا ہوگا؟ آگ کا ہوگا. ان کو اللہم اجرنا من النار، ان کو کیا کھانا کھلایا جائے گا؟ آگ کا ہوگا. ان کو بچھونا کیا ہوگا؟ ان کا بستر کیا؟ ہر چیز ان کا کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحسبہ، مطلب ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی. اس کے علاوہ مطلب اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی اور ٹھکانہ بھی مل سکتا ہے. فحسبہ جہنم، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے بہت وہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں من یشری، اور لوگوں میں ایک وہ ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک دو اپوزٹ کیریکٹرز بتائے گا. ابھی پیچھے جو ہم پڑھ کے آئے وہ کیا تھا؟ ایک منافق کا تھا. اس کی کوالٹی بتایا گیا کہ اس کی کیا کیا کوالٹیز ہے، کہ وہ کیا ہے؟ اپنی باتوں سے لوگوں کو پلیز خوش کرتا ہے، لیکن وہ سخت جھگڑالو ہے، وہ زمین میں فساد کرتا ہے، اور اس کا یہ ٹھکانہ ہے. اب لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے جو نہ اپنی کیا ہے؟
یشری خریدنا اور بیچنا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کانٹیکس کے حساب سے. یہاں پہ ہے بیچ دیتا ہے. وہ کیا بیچتا ہے؟ نفسہو، اپنے ذات کو، اپنے آپ کو بیچتا ہے. کس لیے بیچتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ہے نا. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف ہے، بہت زیادہ کیا ہے؟ وہ مہربان ہے. اپنے آپ کو بیچ دینا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو جا کے بازار میں بیچنا. پھر اپنے آپ کو بیچنا مطلب ہر چیز اللہ کی مرضی سے کرنا، ہر چیز اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا. یہ ہے، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے نا، کہ ہم ہر وہ چیز جو ہم کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بیچ ڈالنا. اللہ نے ہمیں جو زندگی میں بھیجا، ہمارا کھانا پینا رہنا ہر چیز ہمارا کس پہ بیسس ہونا چاہیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہے نا. اپنا کمپلیٹ سبمیشن اللہ کو دینا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم سارے چیزوں کو کیا ہے چھوڑ دے، دنیا کو کیا ہے ترک کر دے. ایسا نہیں ہے. کیا پروف ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ پیچھے کیا دعا سکھایا ہم کو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو یہ نہیں ہے. اللہ کی مرضی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں اور آخرت میں. یہ تو دعا ہم سے سکھایا گیا ہے. اللہ کی ہر چیز میں کیا ہے؟ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی مرضی حاصل کرنا سب سے بڑی چیز ہے. مطلب ہمارے لیے ایک مشن جو ہے، جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، کمپلیٹ مطلب سبمیشن کرے. اور یہ ہے کہ لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کے لیے. اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے. مطلب کس طرح مہربان ہے؟ کہ اللہ نے ہی ہمیں یہ چیز سکھایا ہے کہ اگر تم میری مرضی حاصل کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ بھی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے. اور یہ آیت جو نازل ہوئی تھی وہ ایک صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. کوئی بتا سکتا ہے کون ہے؟ حضرت صہیب بن رومی. وہ ہجرت کا، جب وہ ان کی بہت بڑی سیرت میں جب آپ پڑھیں گے کہ وہ کس طرح سے جب وہ مکہ آئے تھے اور مکہ سے مدینہ جب وہ ہجرت، وہ بہت مالدار شخص تھے اور وہ بہت اچھے تیر انداز بھی تھے. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اب یہ ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے تھے، لیکن جو کفار تھے انہوں نے ان کو روک لیا تھا. مطلب وہ ایک اکیلا تھے اور وہ کفار نے ان کو کیا ہے کہ وہ ان کو نہیں جانے دے رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ بہت مالدار شخص ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مجھے جانے دو، میں تمہیں اپنا نہیں. انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں بہت اچھا تیر انداز ہوں، میں اگر چاہوں تو میں تم سب کو ختم کر کے یہاں سے جا سکتا ہوں. مطلب وہ اتنے اچھے تیر انداز تھے. ہاں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر سودا دیتا ہوں، سودا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. وہ جانتے تھے کہ وہ بہت مالدار ہے اور انہوں نے کہا کہ میرا سارا مال فلاں جگہ پر ہے اور میں تم کو اس کا پتہ بتاتا ہوں اور تم مجھے یہاں سے جانے دو. تو انہوں نے اپنے سارا جو کچھ بھی تھا مال جو انہوں نے کمایا تھا، وہ سارے مال کا پتہ، مطلب جو خزانہ تھا اس کا پتہ ان کو کفار کو بتا دیا کہ یہ مال ہے، تم لے سکتے ہو اور اس کے بدلے میں تم مجھے یہاں سے جانے دو. اور انہوں نے کیا ہے اس شخص کو کیا ہے جانے دیا. جب وہ مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس پر تھے، مطلب اب مدینہ اندر پہنچے نہیں تھے، تو وہاں ان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہت بہترین سودا کیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب کچھ کس کے لیے دیا تھا؟ اللہ کے لیے. مطلب اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے. مطلب یہ ایک بہت ہی ہائی ایگزامپل بتایا گیا ہے کہ وہ ہم اس کا ایگزامپل کو میچ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز جو ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے لیے ہم جو دیتے ہیں، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو اللہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کرتا ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ تو ہم کوشش کریں کہ ہم سب کچھ، مطلب کچھ بھی چیز اپنے لیے بچا کے نہیں رکھیں. اب یہ نہیں کہ ہم اپنی ساری دولت کو جا کے کیا کریں، اللہ نے کہا کہ تم دے دو، ہے نا. یہ ہے کہ اپنا ہر چیز ہم کس کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کریں. ہر عمل جو ہم کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھنے آتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، کس کے لیے ہے؟ مارکس کے لیے ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے، کوئی ٹائم پاس کے لیے ہے؟ نہیں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے.
اور جب اللہ ان سے راضی ہو گئے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جب ان سے بالکل راضی ہو گئے تھے جو صحابہ سے، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور اللہ کی مرضی ہی سب سے بڑی چیز ہے نا دنیا میں. ورضوان من اللہ اکبر. سب سے بڑی چیز کیا ہے دنیا میں؟ اللہ کی مرضی حاصل کرنا. اور اللہ کی مرضی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ کو بیچ دینا ہے اپنے آپ کو. کیسا بیچے؟ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو کے. یہ کال جو ہے یہ لوگوں، سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یا ایھا الناس کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین، جو آلریڈی ایمان لا چکا ہے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم اسلام میں داخل ہو تو تم پورا پورا داخل ہو. 50-50 نہیں، آدھا آدھا نہیں، پورا کافتن، پورا کا پورا کمپلیٹلی. عبادت میں نہیں، مسجد میں نہیں، رمضان میں نہیں، حج میں نہیں، جمعہ کے دن نہیں، ہر دن ہر وقت ہر چیز میں. اسلام میں کوئی مڈ وے نہیں ہے. مطلب یہ دو طریقہ ہے، یا تو وہ اسلام ہوگا یا پھر اس کا اپوزٹ. اس کے علاوہ کوئی مذہب اس کو کیا ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آئدر اسلام ہے یا پھر کیا ہے، جہالت ہے، بیوقوفی ہے، فولشنس. ہر طریقہ اسلام کے علاوہ کیا ہے، باطل ہے. تو اس میں کوئی مڈ وے نہیں ہے، یا تو حق ہے یا باطل ہے. کوئی مڈ وے نہیں ہے کہ یہ ہاف ٹروتھ ہے، یہ آدھا نہیں. اسلام ہے یا پھر جہالت ہے، حق ہے یا پھر باطل ہے، اللہ کی پارٹی ہے یا پھر شیطان کی ہے. حزب اللہ حزب الشیطان. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما، کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز میں دیکھیں، یہ ہے کہ ہم اسلام میں کیا ہے پوری طرح. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ ہے کہ صرف یہ جو قول ہے یہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہے کہ تم کسی بھی، جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کوئی چیز پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. یہ چیز ہمیں پسند ہے، یہ ہم فالو کر سکتے ہیں، یہ تھوڑا مشکل ہے، یہ ہم نہیں کرتے ہیں. اچھا یہ ہم کریں گے لیکن جب حج پر جائیں گے تب کریں گے، یا رمضان میں کریں گے، یا یہ کریں گے. تو اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم داخل ہو اسلام میں پورا کا پورا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے پیروی نہیں، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ، کیونکہ وہ تمہارا عدو مبین، وہ تمہارا ٹیمپرری دشمن نہیں ہے، کوئی سیزنل دشمن نہیں ہے، یہ ہر وقت تمہارے ساتھ لگا ہے. اور کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے تو وہ اب ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا کہ نہیں یہ تو بہت پکا مسلمان ہے، اب تو یہ اس کو مسلیڈ نہیں کر سکتا. نہیں، وہ کسی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اور کب تک؟ اس کے موت تک. تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کوئی شخص دشمن ہے تو اس کو دشمن سمجھنا چاہیے. یہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور مذہب یا کوئی اور لائف سٹائل جو ہے وہ انسان کو اطمینان، پیس، ہیپینس نہیں دے سکتا ہے اسلام کے سوا. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں آج بہت سے جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہے، ترقی یافتہ جو ملک ہے، وہ ان کے جب ہم ان کی زندگی کو جب غور کریں، مطلب وہ بہت ایڈوانسڈ کنٹریز ہے لیکن ان کے لوگوں میں کیا ہے، بہت بے چینی ہے، بہت کنفیوژن ہے. ان کے پاس پیسے کی، مال کی، انفارمیشن، ٹیکنالوجی، سائنس، یہ ساری چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ جب تک انسان اپنی مرضی کو اللہ کے آگے نہیں جھکائے گا اس کو کوئی کامیابی اور کوئی خوشی نہیں مل سکتی، چاہے کوئی طریقہ آزما کے دیکھ لے. تو یہ ہے کہ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اسلام کو ہم اگر کسی بھی چیز سے کمپیئر کریں، دنیا میں کسی بھی چیز سے، چاہے اگر کوئی نان لیونگ تھنگ بھی ہے، ہم اس کو دیکھیں. جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہم آدھا بیٹھتے ہیں، ایک پیر یا ہاتھ ہمارا باہر ہے، نہیں، پورا کا پورا ہم بیٹھتے ہیں. جب ہم کوئی دکان سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کو آدھا خریدتے ہیں، اس کو پورا خریدتے ہیں، اس کا ایک حصہ نہیں خریدتے ہیں. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، کافتن، کوئی پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہے، کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ کیا ہے، یہ
ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم پورے اللہ تعالیٰ یہ جو آیت ہے یہ ہماری زندگی کو بدل دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسلام میں کیسے ہو, پورے کے پورے داخل ہو. عبادت کے وقت نہیں, ہر وقت اپنے ہر معاملات میں ہر ایک کے ساتھ ہم کیسے ہو, جیسے اللہ نے بتایا ہے بالکل اس کی مرضی حاصل کرنے کے لیے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. مطلب جو علماء ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ مطلب یہ سمجھانے کے لیے کہ شیطان تو ہمیں کیا ہے اچھے عمل بھی کرنے کے لیے کہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اس سے بہتر کوئی عمل کر سکتا ہے جس میں اس کو ثواب, اس کا بڑا اجر ہے, اس کو زیادہ ثواب مل سکتا ہے, اور اگر اس عمل سے وہ کیا ہے اس کو کوئی اور کمتر عمل کرنے لگاتا ہے, یہ بھی اس کی ایک چال ہے نا. جیسے نماز فرض ہے, مطلب اور اس نماز کے وقت اگر کوئی شخص کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تم صدقہ خیرات کرنے جاؤ یا تم فلاں شخص کی مدد کرنے جاؤ, وہ اچھی چیز ہے. کسی کو صدقہ کرنا, مدد کرنا کیا ہے, اچھی ہے, وہ ایک نیک عمل ہے. لیکن اب یہاں پہ کیا چیز کو چھوڑ کر وہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, جو فرض ہے. تو ہم نہیں جانتے کہ اس کی جو وسوسے, اس کی چال ہے ہر ایک کے لیے ایک نہیں ہے. ہر ایک کے لیے وہ کیا ہے, اس کی اسٹریٹجی جو رہے گی وہ ہر ایک کے لیے الگ رہے گی. اِنَّهُ یہ وہ یقیناً تمہارا کیا ہے خلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگائے جبکہ تمہارے پاس واضح حکم آ گیا ہے تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. مطلب یہ ساری باتیں معلوم کرنے کے بعد کہ تمہیں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے, پارٹلی داخل نہیں ہونا ہے. یہ حق اللہ نے بتا دیا, یہ واضح کر دیا. اس کے بعد اگر کوئی مطلب اس کے بعد اگر کوئی وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے تو یہ آیت کی اینڈ کیسا ہو رہا ہے, فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ, مطلب اس کے بعد اگر کوئی ڈگمگایا, مطلب اگر کوئی پھر گیا, تو یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ عزیز حکیم ہے. مطلب کیا ہے, اللہ اس شخص کو کیا ہے پنش کرنے والا ہے, عذاب دینے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری بات تو کلیئر ہو چکی ہے, واضح ہو چکا ہے کہ یہ حق ہے اور تمہیں اسلام میں یہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ تم پورا کا پورا داخل ہو. اس کے باوجود اگر اللہ کسی کو عذاب دیتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے, کیونکہ حق تو واضح ہو گیا ہے. اور حق واضح ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کیا ہے اس میں پورا داخل نہیں ہوتا ہے تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم. هل ينظرون الا ان تأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. پھر کیا وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے صاحبانوں میں بادل کے اور فرشتے اور قصہ طے ہو جائے اور تمام کام اللہ کی طرف ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اسلام میں پورا پورا داخل ہو اور وہ نہیں کرتے ہیں تو کیا وہ کس کے لیے اور انتظار کر رہے ہیں. مطلب وہ ٹالتے جاتے ہیں. کس کے لیے ٹالتے جاتے ہیں, اتنا کیوں ٹال رہے کہ اب وہ کیا ہے قیامت کی گھڑی آ جائے گی, مطلب اللہ خود اتر کے آ جائے گا یا فرشتے آ جائیں گے, اور یہ کب ہوگا, یہ تو قیامت کے دن ہوگا. تو کیا وہ قیامت کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ قیامت آ جائے گی اس وقت وہ بدلیں گے. کوئی شخص جو ہے کیا اگر وہ 50 یا 60 سال کی بھی زندگی جیتا ہے نا, اس غفلت میں جیتا ہے کہ وہ اب سدھر جائے گا, اب میں کروں گا, مطلب کسی نیک عمل کو کرنے یا کوئی برائی کو چھوڑنے کے لیے وہ ٹالتا ہے. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم اچھے کام کو کرنے یا برائی سے یہ اسلام میں پورا داخل ہونے کے لیے اس بات کو ٹالنا نہیں ہے. اگر کوئی شخص 50 یا 60 سال کی عمر جیتا ہے اور اس نے اپنی لائف غفلت میں جیا ہے, اب 50 60 70 سال تو ایسا لگتا ہے بہت لمبا عرصہ ہے, 60 سال کی زندگی. لیکن اس کو جب ہم آخرت سے کمپیئر کریں, آخرت کا ایک دن 50 دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو کیا یہ چیز سمجھداری ہے کہ کوئی شخص 50-60 سال کی زندگی غفلت میں جیے یا کیسے جیے, پورا اسلام میں داخل ہو یا پھر کس طرح سے جیے, پورا اسلام میں داخل ہو. اللہ سے کیا ہے رجوع کیے کہ اللہ تعالیٰ کیا تم اس کا انتظار کرتے ہو کہ قیامت آ جائے گی
اور پھر اللہ تعالیٰ سارے معاملے کو سیٹل کرے گا. وقضی الامر، سارے معاملات، وہ تو مالک یوم الدین ہے. اس دن تم کسی نے کسی سے کیا کہا، کسی نے کسی کا کیا جھگڑا ہوا، کیا آرگیومنٹ ہوا، ہر چیز ہر بات کا اس دن تو کیا ہے فیصلہ ہو جائے گا. تو کیا تم اس دن کے لیے، اس دن کا تم انتظار کر رہے ہو؟ لیکن وہ دن جب آئے گا تو اس دن کسی کا ایمان لانا کوئی فائدہ تو نہیں دے گا. تو کیا تم اس کا انتظار کرتے ہو؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز کیا ہے، ہر چیز تو اللہ کے پاس ہی، مطلب تم خود اللہ کے پاس جاؤ گے، تمہارے عمل بھی تو اللہ کے پاس جائیں گے، ہے نا. تو ہم اللہ سے کیا ہے اس دن اللہ کے پاس کیا، اللہ کی طرف پلٹ آنا ہے. تم سب کو کس کی طرف پلٹ آنا ہے؟ اللہ کی طرف. قیامت میں تم سب اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے. دنیا میں ہم کس کی طرف پلٹ کر جائیں گے، کس کی طرف پلٹ کے آئیں گے؟ قرآن کی طرف. جب ہم دنیا میں قرآن کی طرف پلٹ کر آئیں گے تو قیامت میں پھر جب ہم اللہ کی طرف کیا ہے پلٹ کر جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ہمارا حساب کیسا لے گا؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے لیڈ کیا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس پر استقامت دینے کی توفیق عطا کرے. الحمدللہ آیت نمبر 202 سے 210 کی تفسیر مکمل ہوئی. تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 202 کی طرف. اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ، مما، اس میں سے جو، کسبوا، انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. تو یہی لوگ ہیں، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آیت نمبر 203. وَاذْكُرُوا، اور تم یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، فی یعنی میں، ایام یعنی دن، یوم کی جمع ہے، معدودات تو گنتی کے دنوں میں، ٹھیک ہے. فی ایام معدودات کا پورا کیا ہوگا؟ گنتی کے چند دنوں میں. فمن، پس جو، تعجل، جلد چلا گیا، فی یومینی، یعنی 2 دنوں میں جلدی چلا گیا، 2 دن میں. یومین جو ہے وہ یومن یعنی 1 ایک دن، اور یومین یعنی 2 دن، ٹھیک ہے، یہ ڈوئل کا صیغہ ہے. فلا، تو نہیں، اثم، گناہ، علیہ، اس پر. ومن، اور جو یا جس نے، تأخر، تاخیر کی، فلا اثم، تو نہیں کوئی گناہ، علیہ، اس پر. لمن اتقی، اس کے لیے، لمن اتقی، اس کے لیے، یا واسطے اس کے جو، اتقا، ڈرتا رہا، یعنی جو ڈرتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، واتقوا، اور تم ڈرو، اللہ، اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم، کہ تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے. رننگ ٹرانسلیشن. اور تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، پس جو 2 دن جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی اس پر کوئی گناہ نہیں. جو ڈرتا رہا اور تم اللہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے جو ڈرتا رہا اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. 204 ورڈ انالیسس. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، جو، یعجبک، بھلی معلوم ہوتی ہے تم کو، یعجب، بھلی معلوم ہوتی ہے کا تمہیں، قولہ، قول، بات، ہو، اس کی، تو قولہ، اس کی بات، فی الحیاتی، زندگی میں، الدنیا، تو فی الحیاتی الدنیا، دنیا کی زندگی میں یا دنیاوی زندگی میں، ویشہد، اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، علی، پر، ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، ٹھیک ہے. تو ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، وہوا، حالانکہ وہ، الد الخصام، سخت جھگڑالو ہے. الد کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت عداوت رکھنے والا، بہت سخت دشمنی رکھنے والا، جھگڑالو.
اور الخصام کہتے ہیں جھگڑے میں غالب آنے والا، جھگڑا کرتے ہوئے جو غالب آ جائے. تو الد الخصام کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت عداوت رکھنے والا، جھگڑالو شخص جو جھگڑے میں غالب آنے والوں سے بھی بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے، سخت ٹیڑھا، سخت بغض رکھنے والا. ٹھیک ہے، اس کا رننگ ٹرانسلیشن ہے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے دنیاوی زندگی میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. آیت نمبر 205 وَإِذَا اور جب تولا وہ لوٹے، سعا دوڑتا پھرے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ فساد کرے، لام زیر لی کا کیا یہاں پر آ رہا ہے؟ تاکہ، فیہا اس میں، ویہلک اور تباہ کرے، ہلاکا اس کا روٹ ہے نا ہلاک کرنا، تو تباہ کرے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ ناپسند کرتا ہے، لا یحب الفساد فساد کرنے والے کو، فساد کو کرنے والے کو نہیں ہے، فساد کو ناپسند کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو رننگ ٹرانسلیشن 205 اور جب وہ لوٹے تو زمین ملک میں دوڑتا پھرے تاکہ اس میں فساد کرے اور تباہ کرے کھیتی اور نسل، اور اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے. پڑھتے ہیں، سب میرے ساتھ ہیں. بہت آسان اس کے معنی ہیں، سب پتہ ہے آپ کو. تھوڑے سے گنتی کے جو الفاظ ہیں نا وہ نئے ہیں آپ کے لیے، باقی الحمدللہ اب جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے کافی ورڈز آپ کو آ رہے ہوں گے، بس تھوڑے سے ورڈز ہوں گے جو آپ کو یاد کرنے ہیں. وَإِذَا اور جب، قیلا آیت نمبر 206 پر ہیں ہم لوگ، اور میں امید کرتی ہوں آپ سب فوکسڈ ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ دعا یاد کر چکے ہوں گے سبق سننے کے پہلے والی جو بہت امپورٹنٹ ہے. اور دعا نماز میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی امپورٹنٹ دعائیں ہیں اپنی وہ فرض نماز کے بعد جو ہے وہ مانگا کریں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ جتنی بھی ہماری امپورٹنٹ دعائیں ہیں وہ ہم ضرور نمازوں میں بھی مانگا کریں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں جو ہے وہ اضافہ کر دے. رب زدنی علما. وَإِذَا تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 206 کی طرف. وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جائے، لہو اس کو، اتق اللہ ڈر اللہ سے، اتقی ڈر اللہ سے، اخذت ہو اسے آمادہ کر لے. دیکھیں اخذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکڑنا، رائٹ؟ تو اخذت پکڑتی ہے، ہو اس کو، کیا پکڑ لیتی ہے اس کو یا آمادہ کرتی ہے اس کو؟ عزت پہ آمادہ کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو نا، گناہ پر آمادہ کرے، غرور، اس کو غرور آ جائے، بالاثمی گناہ پر. فحسبہ تو کافی ہے، یعنی تو حسبہ کافی ہے، ہو اس کو، فحسبہ جہنم، ولبئس اور البتہ برا، المہاد ٹھکانہ. ٹھیک ہے، مہادہ ٹھکانہ. ٹھیک ہے. رننگ ٹرانسلیشن اور جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اس کو عزت، غرور، گناہ پر آمادہ کرے، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 207 وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یشری جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنی جان، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، رؤوف مہربان ہے، بالعباد بندوں پر. تو اور لوگوں میں ایک وہ ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ مہربان ہے بندوں پر. 208 دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو. آپ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں یا ایھا اے الذین لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے، یا یہاں پہ جو لکھا اے جو لوگ ایمان لائے، جو آپ کو کنوینینٹ لگے. ٹھیک ہے. ادخلو تم داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے. دیکھیں ابھی یہاں پر سلم کا معنی ہوتا ہے اطاعت، اور سلم کا معنی یہاں پہ کیا کیا گیا ہے؟ اسلام. کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اسلام کا نام ہی اطاعت ہے، تو سلم کا معنی اسلام اور اطاعت دونوں میں ہے. اور کافتن پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، اپنی ہر چیز کے ساتھ، جان، مال، وقت، صلاحیت، طاقت،
ٹیلنٹ سب کچھ لے کر جو ہے ہم کو داخل ہو جانا ہے اسلام میں، تاکہ پوری طرح اسلام کی خدمت کر سکیں، تاکہ پوری طرح رب کو راضی کر لیں۔ جو بھی ہمارے اندر سکلز ہیں ہم اللہ کے جو ہے نا مشن میں استعمال کریں ہم، اور جب ہم علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو جتنا ہمارا ٹیلنٹ ہے، ہمارے سکلز ہیں، وہ ہم پوری طرح سے اس کو استعمال کر کے اچھی طرح سے راسخ العلم بن جائے، یعنی علم ہمارا پختہ ہو اور ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی ہو۔ ولا اور نہ تتبعو نہ پیروی کرو، ولا اور لا تتبعو نہ پیروی کرو خطوات قدموں کی، الشیطان شیطان کی، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدوم دشمن ہے، مبین کھلا۔ ٹھیک ہے، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن پھر اگر زللتم تم ڈگمگا گئے، یعنی اسلام میں آنے کے بعد اگر تم پلٹ گئے، پھسل گئے، من بعدی اس کے بعد ما جو جاءتکم تمہارے پاس آئے البینات واضح احکام، فعلمو تو جان لو، ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی عزیز غالب ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے جبکہ تمہارے پاس واضح احکام آ گئے تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 210، حل کیا ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، الا یہی ان کے یاتیہم آئے ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے، والملائکہ اور فرشتے، وقضی الامر اور طے ہو جائے قصہ، وإلی اللہ اور طرف اللہ کے ترجع الامور لوٹیں گے تمام کام۔ تو رننگ ٹرانسلیشن، کیا وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے سائبانوں میں بادل کے، اور فرشتے اور قصہ، اور فرشتے بھی آئیں اور قصہ طے ہو جائے اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹیں گے؟ تو یہاں پر جو ہے ہماری ورڈ انالیسس ٹرانسلیشن جو ہے ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگ کی طرف۔ آج بھی جو ہے وہ کویشچن آنسرز نہیں ہے، صرف جو ہے میننگز ہیں، انڈیویجول میننگز۔ ٹھیک ہے، تو پیج نمبر 77 ہے اور جی نمبر ہے 98۔ نصیبن حصہ ہے، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، سریع جلد۔ فمن تو جو، تعجلا جلدی کرے، تو پس جس نے جلدی کی، فی یومینی 2 دنوں میں، من تأخرا جس نے تاخیر کی، لمن اتقا یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے، الیہ تحشرون اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، من یعجبک جو تجھے تعجب میں ڈال دے گا، من جو تجھے کا اور تعجب میں ڈال دے گا، یعجبو تو من یعجبک جو تجھے تعجب میں ڈال دے گا، ویشہد اللہ اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، علی ما فی قلبہ علی اس پر، ما فی جو کچھ اس کے قلبہ دل میں ہے، اس کے دل میں ہے۔ دیکھیں پھر سے، علی اس پر، ما جو، فی قلبہ جو کچھ اس کے دل میں ہے، الد الخصام سخت جھگڑالو، اخذتہ العزت وہ غرور کرنے لگتا ہے، حسبہ اس کو کافی ہے، من یشری جو بیچ دیتا ہے، ابتغاء تلاش کرتے ہیں، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، ان زللتم اگر تم ڈگمگا گئے، فی ظلل سائے میں، ذلن جو ہے وہ سائے کو کہتے ہیں، ہے نا، قضی الامر فیصلہ کر دیا جائے گا، ترجع الامور کام لوٹائے جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا سیشن آج کا مکمل ہوا۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.